بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر آنے والے تمام خواتین و حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، معراج کے واقعے سے تو آپ سب لوگ واقف ہی ہوں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا۔ اس کو قرآن پاک میں اسراء کہا گیا ہے۔ نبی پاک کی معراج کے حوالے سے لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا اسراء، معراج کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور اسراء اسی سفر کو کہتے ہیں جو سفر نبی پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک طے کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو مانتے ہی نہیں، لیکن ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے، ہم بخوبی اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، پھر براق پر سوار ہو کر آسمانوں کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ دیا، لیکن معراج کی یہ شب رجب کے مہینے میں ہوئی اور رجب کی 27ویں تاریخ کو ہوئی، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شب معراج کو رجب سے منسوب کرنا یہ بے بنیاد ہے، اور کوئی بھی مستند حدیث اس بارے میں نہیں ملتی کہ جس میں اس واقعے کی تاریخ درج کی گئی ہو، اس واقعے کا پورا حوالہ دیا گیا ہو۔ صحیح اور مستند احادیث کی کتب میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس میں شب معراج کی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہو۔ شب معراج کی جو فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سارے یوٹیوبرز بیٹھ کر اس کی فضیلتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ ملا حضرات بھی اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنا بہت افضل ہے، قضاء عمری نماز پڑھی جائے، یہ نماز پڑھنے سے ہماری تمام عمر کی جو نمازیں قضا ہو گئی ان کا کفارہ ہو جائے گا۔ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس روزے دار کی شام کے وقت افطار سے پہلے 10 دعائیں قبول فرما لی جائیں گی۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھ لیا گویا اس نے 1000 سال کے روزے رکھے، گویا اس نے 1000 غلام آزاد کروائے، اور جس نے 1000 دینار خیرات کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے عوض 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور 1000 برائیاں مٹا دیتا ہے۔ رجب کے ہر روزے کے عوض اور ہر صدقے کے عوض 1000 حج اور 1000 عمرے لکھ لیتا ہے۔ جس نے رجب کے مہینے میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھ لے اور جمعے والے دن مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک 12 رکعت نماز کسی خاص طریقے سے ادا کرے، پھر سلام پھیر کر 70 بار کوئی مخصوص درود پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں، اور قیامت والے دن اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 7 لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اور یہ فضیلتیں تو میں نے بہت کم بتائی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مستند روایت نہیں ہے، شاید انجانے میں یا کم عقلی کی وجہ سے ضعیف روایتیں بیان فرماتے ہیں۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ پہلے پیش آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معراج کا واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال بعد پیش آیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عرب کے عام قبائل میں پھیل چکا تھا۔ ان تمام روایات سے یہ حاصل ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ واقعہ اسراء و معراج ربیع الثانی کی 27ویں شب میں ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، اور ابن قاسم ذہبی کہتے ہیں کہ بعثت سے 18 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب حضرات محدثین نے یہ مختلف روایات ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز نہیں لکھی، اور عام طور پر یہی مشہور ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب معراج ہے، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج کی شب ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے،
اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے، بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعات پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایات ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے، اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتے اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہے، تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا یہ بھی درست نہیں۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ آپ 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے بھلا؟ لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی شب کو حاصل نہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ جس چیز کا ہونا ثابت ہو اس کو منایا ہی جائے۔ قرآن کریم میں فتح مکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فتح مبین ہے، ہم لوگ اسے تو نہیں مناتے۔ اس معاملے میں صحابہ کی بھی بہت کم روایات ملتی ہیں کہ صحابہ نے امت کو بتایا ہو کہ معراج کا واقعہ فلاں تاریخ کو ہوا، معراج کا واقعہ پیش آیا، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس واقعے کو یاد کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کی فضیلت کہیں درج ہی نہیں، کسی مستند احادیث کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو پھر گھڑی گھڑائی اور بے بنیاد باتوں کو وجہ بنا کر، دین کا حصہ بنا کر اس پر عمل کرنا، یہ بدعت میں آتا ہے۔ باقی واللہ عالم۔ آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی؟ اگر صحیح لگی تو اسے لائک، کامنٹ اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور مجھے دی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔